أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا. صلوات على محمد. قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آئے تشریف لے آئے محسن بھائی فرشی صاحب. آپ کے سامنے حسینی اکادمی کے زیر اہتمام اس خمسہ مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے. دین حق پرستی ہے یا شخصیت پرستی کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے آج تیسری شب ہے. آپ حضرات کی زحمتوں کا اجر مادر حسین علیہ السلام عطا فرمائیں. جس گرمی جس دقت میں آپ بیٹھے ہیں یقیناً اس کا اجر و ثواب شہزادی عالمیان کے ذمہ ہے. بہرحال 2 دن سے مسلسل میں آپ کے سامنے اس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے سورہ حجرات کی ایک آیت کے ابتدائی حصے کو تلاوت کر رہا ہوں، جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، جب کوئی فاسق کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کرو. یعنی اسلام میں اگر خبر دینے والا اطلاع دینے والا معصوم نہیں ہے، صاحب عصمت نہیں ہے، تو یہاں پر تسلیم کی منزل نہیں ہے، تحقیق کی منزل ہے. لیکن اگر اس کے برعکس اطلاع دینے والا خبر دینے والا کوئی عام انسان نہ ہو، قرآن ہو، گناہ گار نہ ہو، معصوم ہو، تو اب یہاں تحقیق کی منزل نہیں ہے، یہاں تسلیم ہی تسلیم ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور تو جو تحقیق وہاں ہوتی ہے جہاں خطا ہوتی ہے، تحقیق وہاں ہوتی ہے جہاں خبر دینے والا گناہ گار ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں کہ اسلام میں تسلیم بھی ہے مگر تسلیم ہی نہیں ہے، تحقیق بھی ہے اور تسلیم بھی ہے. تحقیق کی منزل وہاں ہے جہاں اطلاع دینے والا، بیان کرنے والا، گفتگو کرنے والا، تقریر کرنے والا گناہ گار ہے. وہاں آنکھ بند کر کے ماننے کا حکم نہیں ہے بلکہ وہاں تحقیق کرنے کا حکم ہے. اب منزل تسلیم آج کی بہت اہم گفتگو ہے. اب صرف آج کے بعد 2 دن اور رہ جائیں گے اور ان 2 دنوں میں مجھے کوشش کرنا ہے کہ اس موضوع کے حق کو آپ تک پہنچا سکوں. اگر آپ نے ساتھ دیا اور جناب سیدہ نے تائید فرمائی. ایک صلوات بھیجے محمد. گرامی تحقیق وہاں ہے جہاں بیان کرنے والا گناہ گار ہے.
جہاں بیان کرنے والا خطا کار ہے، تحقیق وہاں ہے جہاں بیان کرنے والا کوئی عام انسان ہے۔ مگر اگر بیان کرنے والا صاحب عصمت ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے، تو اب قرآن دائرے تحقیق میں نہیں آتا ہے۔ قرآن تحقیق کے دائرے میں نہیں آتا کہ مستند ہے کہ غیر مستند ہے، قوی ہے کہ ضعیف ہے، یعنی قرآن تحقیق کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی لیے قرآن نے ابتدائی میں اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی پہ تحقیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اعلان ہو چکا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں بڑا واضح سا قانون بنایا گیا کہ جس میں شک نہ ہو اس پہ تحقیق نہیں ہوگی، جس کو شک ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جس میں شک ہو اس پہ تحقیق نہیں ہوگی، جس کو شک ہو، کبھی قرآن پر شک ہو، کبھی نبی کی صلح پر شک ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، فرمائیے گا اس پر تحقیق ہوگی۔ اب قرآن پہ ایسا نہیں کہ شک نہیں کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان یہاں سے کچھ لے کے بھی جائیں، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں نوجوان آتے ہیں۔ قرآن پہ شک ہوا، جب نبی نے قرآن کی آیتیں سنائی تو شک ہوا، اعتراض ہوا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ من جانب اللہ نہیں ہے، یہ من اللہ نہیں ہے، یہ پیغمبر کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا۔ تو جب قرآن پر اعتراض ہوا اور قرآن پر شک ہوا تو بتائیے کیا قانون بیان ہوا؟ جب لوگوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی کا کلام ہے، یہ من جانب اللہ نہیں ہے، یہ من الناس ہے، تو کیا کہا گیا؟ کیا دعوت تحقیق دی گئی؟ کیا قرآن نے کہا کہ جاؤ آیتیں لے جاؤ تحقیق کر کے آؤ، سورے لے جاؤ تحقیق کر کے آؤ، واقعات لے جاؤ تحقیق کر کے آؤ؟ دعوت تحقیق قرآن کے لیے نہیں دی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سوروں پر تحقیق کرو، واقعات قرآن پر تحقیق کرو، آیتوں پر تحقیق کرو۔ کہ تمہیں شک ہے تو تحقیق کی دعوت نہیں دی گئی کہ اگر شک ہے تو اس کا جیسا کلام بنا لو۔ اگر تمہیں شک ہے تو سوروں کی تحقیق کی دعوت نہیں دی گئی کہ کسی لیب میں لے جاؤ ریسرچ کرو، نہیں۔ آیتوں کو پرکھنے کی دعوت نہیں دی گئی، سوروں کو پرکھنے کی دعوت نہیں دی گئی کہ تم شک کرتے ہو تو اگر دم ہے تو اس کا جیسا کلام بنا کے لاؤ۔ لیجئے قانون بنا کہ جسے کلام پر شک ہو وہ کلام جیسا کلام لا کے دکھائے، جسے امام پر شک ہو تو امام پر شک ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا آزاد گرام، پوری توجہ سنیے گا۔ تمہیں شک ہے تو اس کا جیسا کلام بنا لو۔ تو بھئی اگر شک ہے کہ مولا علی من الناس من اللہ ہے کہ نہیں، من جانب اللہ ہے کہ نہیں، تو یہاں بھی قانون یہی چلے گا کہ امام تو امام، مولا علی جیسا کلام لا کے دکھاؤ۔ ارے نہج البلاغہ جیسی کتاب لا کے دکھاؤ۔ اب دیکھیں بہت خاص بات میں عرض کر رہا ہوں اور بڑی توجہ سے نوجوان سنیں گے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ گفتگو کو کلام کہتے ہیں، گفتگو کو۔ اچھا گفتگو کے لیے جملوں کی شرط ہے، گفتگو جملوں کے بغیر نہیں ہوتی، جملے لفظوں کے بغیر نہیں بنتے، لفظ حروف کے بغیر نہیں بنتے۔ ذرا توجہ رکھیے گا آپ، بھائی گفتگو کرنے کے لیے جملوں کی ضرورت ہے، جملوں کو بنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہے، لفظوں کے لیے حرفوں کی ضرورت ہے، حروف کی ضرورت ہے۔ الفابیٹس کے بغیر کوئی لفظ نہیں بن سکتا، لفظ نہ ہو تو جملہ نہیں بن سکتا، جملہ نہ ہو تو کلام نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب ہر زمان میں کچھ حروف کچھ الفابیٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر انگریزی میں
یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بات کی تصدیق زیادہ کریں گے. انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے واویلز. یہ واویلز کیا ہوتے ہیں؟ 5 حروف ہیں انگریزی کے جو واویلز کہلاتے ہیں، جس پہ ایک اے ہے، دوسرے ای ہے، آئی ہے، تیسرے او ہے، چوتھے یو ہے اور 5ویں ای ہے. یہ 5 حروف ہیں جو واویلز کہلاتے ہیں. انگریزی میں ان حروف کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. اچھا حروف بھی 5 ہی ہیں. ارے 5 کے بغیر انگلش تو بولی نہیں جا سکتی، عربی کے کچھ باتیں کتابیں دیکھ کے پڑھنا پڑتی. یہ بات میں نے اپنے بچوں سے پوچھ کے پڑھی. ماشاءاللہ مرتضیٰ میاں نے اس وقت میری مدد کی، مجھے نہیں آتے یہ. بہرحال یہ 5 حروف ہیں. تو جیسے انگلش میں ان حروف کے بغیر کوئی جملہ نہیں بن سکتا، کوئی جملہ ان حروف کے بغیر نہیں بن سکتا، ویسے ہی عربی میں بھی کچھ حروف ہیں جن کے بغیر عربی نہیں بولی جا سکتی. یہ اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے کہ اہل سنت کی کتاب کنز الامال، لکھنے والے کا نام ملا علی متقی، وہ لکھتے ہیں کہ بزم نبی میں اصحاب میں بحث ہو رہی تھی کہ عربی کا وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. بھائی توجہ رکھیے گا، نبی بیٹھے ہیں کہ وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر جملہ نہیں بن سکتا، باتیں نہیں ہو سکتی، خطبہ نہیں دیا جا سکتا، کلام نہیں ہو سکتا. مولا علی خاموش بیٹھے، اصحاب نے ڈسکشن کیا اور پھر فیصلہ یہ کیا کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. الف کے بغیر کوئی چاہے کہ بات کرے وہ الف نہ آئے تو یہ ممکن نہیں ہے. جب اصحاب بول چکے، میرا مولا کھڑا ہوا کہ سنو اب کلام میں کروں گا، شمار تم کرنا. کلام میں کروں گا، الف شمار تم کرنا. میرے مولا نے طولانی خطبہ دیا اور ساتھ سے پوچھا بتاؤ الف کئی بار آیا؟ بتاؤ الف کئی بار آیا؟ کہ یاری ایک بار بھی نہیں. سمجھایا تمہارا کلام حروف کا محتاج ہے، حروف علی کا. بغیر الف کا خطبہ مولا علی کا کتابوں میں موجود ہے، بغیر الف کا خطبہ. میرے مولا نے بغیر الف کا خطبہ دیا. اصحاب حیران پریشان، یہ ہے بے کا نقطہ. صلوات بھیجو محمد بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، نوجوان ماشاءاللہ سن رہے. تو عزیزو، قرآن دائرہ تحقیق سے باہر ہے. میں نے عرض کیا اس لیے کہ اس کا جیسا کلام نہیں لا سکتا. تو مولا علی کے لیے بھی اگر صرف کلام کی بات کی جائے تو ان کا جیسا کلام نہیں ہے. قرآن پر تحقیق نہیں ہوتی. قرآن نے بہت سے دعوے کیے. قرآن نے کہا قرآن پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، قرآن مردوں کو جلا سکتا ہے. آج تک آپ نے سنا کہ بریلویوں میں، حنفیوں میں، وہابیوں میں کہیں چنتن ہو رہا ہو، کہیں منتھن ہو رہا ہو، کہیں تحقیق ہو رہی ہے کہ قرآن پہاڑ چلا سکتا ہے کہ نہیں، قرآن مردے جلا سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی آج تک قرآن پر تحقیق نہیں ہوتی، قرآن کے معجزات پر تحقیق نہیں ہوتی. آدم بغیر ماں باپ کے بنے، تحقیق نہیں ہوتی. موسیٰ کا سازدہ بنا، تحقیق نہیں ہوتی. کیوں کہ صاحب یہ قرآن ہے. تو جب قرآن کے واقعات پر تحقیق ممکن نہیں ہے تو جس نے کہا میں قرآن ناطق ہوں
سنیے گا، اس کے معجزات بھی تحقیق کے دائرے میں نہیں آتے، تسلیم کے دائرے میں آتے۔ بھائی آپ بتائیے آج تک تحقیق ہوتی ہے؟ قرآن نے کہا آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تحقیق نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا، تحقیق نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا آسمان سے دمبا اترا، چھری کے نیچے لیٹ گیا، تحقیق نہیں ہوتی۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، تحقیق نہیں ہوتی۔ عیسیٰ بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تحقیق نہیں ہوتی۔ سب مانتے ہیں، کوئی سند نہیں مانتا، کیا بتایا؟ کوئی ثبوت نہیں مانتا، سب مانتے ہیں۔ تو کیوں مانتے ہیں قرآن کے واقعات کو؟ کہ صاحب اس لیے کہ اللہ کو قادر مانتے ہیں، اللہ کو قادر مانتے ہیں۔ یہ واقعات اللہ کے قادر ہونے کا ثبوت ہے۔ اب آخری آدمی تک توجہ، آدم کا بغیر ماں باپ کے خلق ہونا اللہ کے قادر ہونے کا ثبوت، آسمان سے دمبے کا آنا اللہ کے قادر ہونے کا ثبوت، موسیٰ کی عصا کا اژدہا بننا اللہ کے قادر ہونے کا ثبوت، عیسیٰ کا ماں کے بغیر باپ کے بغیر پیدا ہونا یہ اللہ کے قادر ہونے کا ثبوت۔ تو جیسے آدم کا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا اللہ کے قادر ہونے کا ثبوت، آسمان سے دمبا آنا اللہ کے قادر ہونے کا ثبوت، ویسے ہی میرے مولا کا مغرب سے سورج بن جانا ان کے ولی ہونے کا ثبوت، ٹھوکر سے مردہ جلانا ولی ہونے کا ثبوت، روٹی کا سورا منگانا ولی ہونے کا ثبوت، انگوٹھی کا آیت آنا ولی ہونے کا ثبوت، آدم کو توبہ سکھانا ولی ہونے کا ثبوت۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ جناب نوح کا سفینہ بچانا ان کے ولی ہونے کا ثبوت، ابراہیم کو آگ سے بچانا مولا علی کے ولی ہونے کا ثبوت، موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانا ولی ہونے کا ثبوت، یعقوب کی آنکھوں میں چراغ جلانا ان کے ولی ہونے کا ثبوت، سورج کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اپنی تکلیف لانا۔ بھائی جیسے قرآن کے واقعات اللہ کے قادر ہونے کا ثبوت ہیں، مولا کے معجزات علی کے ولی ہونے کا ثبوت ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کے واقعات پر شک کرے تو لا الہ الا اللہ کہنا جائز نہیں، تو جو علی کے معجزات پر شک کرے علی کس سے بڑا صلوات بھیجے محمد۔ آپ بتائیں واقعات قرآن پر کہیں ریسرچ ہوتی ہے؟ کنیزہ جب اللہ کو قادر مان لیا تو ریسرچ کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب علی مان لیا تو اب یہ ریسرچ کے کتاب میں کہاں ہے، روایت میں کہاں ہے؟ ارے یہ ان کے ولی ہونے کا ثبوت ہے، وہ ایسا ثبوت ہے، مولا علی کے فضائل ولایت کا ایسا ثبوت ہے کہ ذاکروں کی تقریروں میں بعد میں آئے، علماء کی تحریروں میں پہلے آئے۔ بھائی مولا علی نے کعبے کی دیوار میں مولا کے لیے در بنا، یہ ذاکروں کی تقریروں میں بعد میں آیا، علماء کی تحریروں میں پہلے آیا۔ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اسے درج کیا، اور ان کتابوں میں نہیں جو اختلافی بن جائیں، ان کتابوں میں جو آفاقی بن جائے۔ اللہ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی بیٹھے ہیں خاندان صاحب برکات کے چشم و چراغ،
کتاب ہے اباقات الانوار. ہندوستان کی گلیوں میں اختلافی کتاب نہیں ہے. ایران سے لے کے عراق تک، عراق سے لے کے عرب تک، عرب سے لے کے ہندوستان تک آفاقی کتاب ہے. اس اباقات الانوار میں کیا ہے؟ نماز کے مسئلے لکھے، روزے کے مسائل ہیں، حج و زکوٰۃ کی باتیں ہیں، کا مولا علی کے فضائل ہیں، حدیث نور ہے، حدیث ثقلین ہے، حدیث غدیر ہے. میر حامد حسین علی اللہ مقامہ نے اباقات الانوار کیوں لکھی؟ سنو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کیوں لکھی؟ ہم سے آپ سے نعرے لگوانے کے لیے؟ کہا نہیں، ایک کتاب لکھی گئی 150 برس پہلے، نام تھا تحفہ اثنا عشری. ایک کتاب لکھی گئی تھی تحفہ اثنا عشری، محدث دہلوی نے لکھی تھی. کیوں لکھی تھی؟ انکار ولایت میں، انکار امامت میں. نام رکھا تھا تحفہ، کہ شیعوں کو انہوں نے ایک تحفہ دیا تھا. اس تحفے میں کیا تھا؟ بغض علی. تحفے میں کیا تھا؟ عداوت علی. اب سمجھیے ہم ان سے اتحاد کے کیوں قائل ہیں؟ اب سمجھیے، ارے جن کے تحفے ایسے ہو ان کے دھوکے کا سلامات بھیجے محمد وآل محمد. توجہ رکھیے گا، تحفوں میں مولا علی کی عداوت بھری ہے. نام تھا تحفہ اثنا عشری، محدث دہلوی نے لکھی. لکھا کہ صاحب صرف چند آیتیں ہیں جس سے یہ لوگ امامت کو ثابت کرتے ہیں، چند حدیثیں ہیں. اس کے جواب میں صاحب اباقات نے لکھی اباقات الانوار. یہی فضائل، یہی مناقب اس نے درج کیے. کیوں درج کیے؟ ولایت کا ثبوت دینے کے لیے. اس کا مطلب مولا کے فضائل، مولا کے معجزات فضائل نہیں ہیں، یہ ولایت کا ثبوت ہے. اب سوچ کے اعتراض کرنا، خطابت پر اعتراض کرو یا ثبوت ولایت پر. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کاہے پہ اعتراض کریں ہیں کہ فضائل پڑھتے فضائل؟ ارے فضائل ہی پڑھو، ولایت کے ثبوت دے رہے ہیں. جو علماء نے تحریروں سے کیا وہی ذاکر تقریروں سے کر رہے ہیں. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ حامد حسین موسوی علی اللہ مقامہ نے کتاب لکھی اباقات. ان سے پہلے تحفے کا جواب ان کے والد نے دیا. نام تھا مفتی محمد قلی صاحب. انہوں نے کتاب لکھی تشہید المتائن. فضائل کی رد کا نام متائن ہے. بیٹے نے تولا لکھا، باپ نے تبرہ لکھا. بھائی اباقات کے ذریعے ثابت کیا گیا علی مالک ولایت ہے. تشہید المتائن کے ذریعے ثابت کیا منافق غاصب ولایت ہے. مجھے بتائیے مفتی محمد قلی سے لے کے میر حامد حسین تک انہوں نے صحیح کیا کہ غلط؟ بھائی آپ بتائیے، صحیح کیا کہ غلط؟ صحیح کیا نا. ارے جب علماء کی تحریروں میں جو ہے وہ غلط نہیں ہے تو جو ذاکروں کی تقریر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کو. عزیزان گرامی، مجھے زحمتوں کا احساس ہے آپ کی، لیکن آج میں بھرپور ساتھ چاہوں گا آپ کا. گرمی اپنی جگہ، عشق اہل بیت اپنی جگہ. جی سنیے گا عزیزان گرامی، ابھی تو بہت خاص منزل ہے. ابھی تو میں نے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کیا. تو یہ ولایت کے ثبوت ہیں. تو جیسے قرآن کے واقعات تحقیق کی منزل میں نہیں ہیں، تسلیم کی منزل میں ہیں، ویسے ہی مولا علی کے فضائل و معجزات تحقیق کی منزل میں نہیں ہیں، تسلیم کی منزل میں ہیں. مولا علی پر اعتراض کرنے والے پر تحقیق ہوگی، اس کا شجرہ دیکھا جائے گا.
اس کا نسب پوچھا جائے گا، چاہے نسل میں چاہے نظم میں۔ بھائی محسن نقوی نے یہی تو پوچھا تھا، کیا دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والد ہے، اسے پوچھا جائے۔ اب سنیے دلیل سنیے، مولا علی تحقیق سے باہر۔ یہ واقعہ غیر شیعہ علماء تک نے لکھا کہ خالد بن ولید نے، ایک صحابی تھے بریدہ، ان کو ایک خط دیا جس میں مولا علی کی شکایت لکھی کہ جاؤ یہ نبی کو دے دو۔ تو جب بریدہ وہ خط لے کے نبی کے پاس آئے اور نبی نے خط پڑھا تو بریدہ کو چونک کے دیکھا، وہ چہرہ جو شفقت کا آئینہ تھا، وہ چہرہ جو رحمت کا مظہر تھا، غیظ و غضب ظاہر ہوا۔ کہ بریدہ تو یہ کیا لے کے آیا ہے؟ تم منافق تو نہیں ہو گیا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھائی میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا۔ کہا بریدہ تو منافق تو نہیں ہو گیا؟ تو یہ خط لے کے آیا ہے، تجھے نہیں معلوم علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں؟ نبی نے کیا کیا؟ ایک شخص نے مولا علی کے شکایت کا خط لکھا، وہ ایک شخص نے پہنچایا۔ نبی نے کہا تو منافق تو نہیں ہو گیا؟ ذرا دل کرا کر کے بتائیے قانون کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی شخص کسی شخص پر الزام لگائے، شکایت کرے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ جس کی شکایت ہو اسے بلایا جائے، تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، ثبوت مانگے جائے، گواہ منگائے جائے۔ مگر نبی نے مولا علی کے معاملے میں نہ مولا علی کی تحقیق کی، نہ تفتیش کی، نہ مولا علی نے صفائی مانگی۔ مولا نے صفائی نہیں مانگی، شکایت کرنے والے سے اسلام کا ثبوت مانگا کہ تو منافق تو نہیں ہو گیا۔ قانون بنایا جو علی پر شک کرے، علی کی تحقیق نہ کرنا، اس کی تحقیق کرنا کہ منافق تو نہیں ہے۔ تو اب جو ولایت پر شک کرے تو ولایت کی تحقیق نہیں ہوگی، شک کرنے والے سنیے جانے گرامی، نبی نے مولا علی سے گواہ نہیں منگائے۔ مولا علی سے گواہ نہیں مانگے، ثبوت نہیں مانگے، دیکھیں نبی نے فدق کا فیصلہ بھی کر دیا۔ شاید آپ گرمی سے پریشان ہو رہے ہیں، ارے کیڑے تو ہمیشہ سے ہمارے پیچھے لگے رہے، اجالے میں کیڑے، اندھیرے میں مچھر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ان سے پریشان نہ ہوئیے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ان سے تو ہم 1400 برس سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ ذکر اہل بیت روک روک نہیں پائیں گے۔ جہاں روشنی ہوگی وہاں یہ ہوں گے۔ نبی نے غدیر کا فیصلہ بھی، فدق کا فیصلہ بھی کر دیا کہ جب علی کے معاملے میں گواہ نہیں مانگے جائیں گے تو بنت نبی کے معاملے میں توجہ ہمارے یہاں۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا لقب ہے ذو الشہادتین، سننا میرے نوجوانوں، لقب ہے ذو الشہادتین۔ دیکھیے ماشاءاللہ صاحبان علم بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں۔ ذو الشہادتین کا مطلب کیا ہے؟ دو گواہیوں والا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا خزیمہ ابن ثابت، نبی کے صحابی تھے جن کا نام تھا خزیمہ ابن ثابت، یاد کر لینا میرے نوجوانوں۔ ان کا لقب تھا دو گواہیوں والا۔ ان کی ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر مانی جاتی تھی۔ مجھے بتائیے ان کو یہ لقب کیوں ملا؟ تو لقب اس لیے ملا کہ ایک دن نبی بیٹھے ہوئے تھے،
اصحاب نبی کو گھیرے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آیا، اس نے نبی سے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، میرا قرضہ کب واپس کرو گے؟ دیکھیے ہمتیں دیکھیے، نبی کے پاس آیا یہودی اور کہا اے مسلمانوں کے نبی، میرا قرضہ کب واپس کرو گے؟ تو نبی نے کہا میں تو تیرا قرضہ واپس کر چکا۔ تو اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، کوئی گواہ لاؤ۔ کس نے کہا؟ یہودی نے کہا، یہودی نے کہا، یہودی نے کہا۔ اس کا مطلب معصوم سے گواہ مانگنا یہودیوں کی سن رہے ہیں؟ نبی سے گواہ مانگنا، معصوم سے گواہ مانگنا یہودیوں کی عادت ہے۔ تو جیسے ہی اس نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ، کوئی گواہ ہے، تو ایک خزیمہ ابن ثابت کھڑے ہو گئے، کہا میں گواہ ہوں کہ نبی نے تیرا قرضہ دے دیا۔ خزیمہ نے کہا میں گواہ ہوں۔ تو خود نبی نے کہا کہ خزیمہ جب میں نے قرضہ لوٹایا تو تم تو تھے ہی نہیں، تم نے تو دیکھا ہی نہیں، تم نے بے دیکھے گواہی کیسے دی؟ کہ میں نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ کے کہنا صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ کہا میں نے اللہ کو بھی دیکھا نہیں۔ آپ نے کہا وہ ہے، میں نے بے دیکھے گواہی دی۔ تو میں نے آپ کو بھی قرضہ لوٹاتے نہیں دیکھا، ابھی آپ ہی نے تو کہا تھا میں قرضہ دے چکا، آپ نے کہا دے چکا، تو میں نے کہہ دیا گواہی دے دی۔ اچھا اب اسی کے انعام پر یہ لقب ملا ذو شہادتین، دو گواہیوں والا۔ کون گواہ؟ جس نے دیکھا نہیں مگر گواہی مانی گئی۔ کیوں؟ کہ صادق کی گواہی دی۔ تو جب صادق کی گواہی میں دیکھنے کی شرط آئی تو صدیقہ کی صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ میں پوچھے مسلمانوں سے، یہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں کا واقعہ ہے، خزیمہ ابن ثابت کا واقعہ ہے۔ وہاں دیکھنے کی شرط کیوں؟ ارے بھائی یہاں بے دیکھے گواہی دے دی، اس کا مطلب معصوم کی گواہی کے لیے آنکھوں کی شرط نہیں ہے، دیدوں کی شرط نہیں ہے، ندیدوں کی شرط نہیں ہے، بے دیکھے بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اچھا مولا علی تو موجود تھے، انہوں نے گواہی دی فدق میں۔ اب سنیے گا، مگر مولا علی تک کی گواہی کو نہیں مانا۔ اب منافقت کسے کہتے ہیں؟ منافقت کسے کہتے ہیں؟ سنیے یہ آخری منظر کہ مولا علی فدق کے مقدمے میں گواہی دے رہے ہیں مگر نہیں مانی جا رہی ہے کہ شوہر کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ وہ علی جن کے مقدمے، جن سے فدق کے معاملے میں گواہی قبول نہیں کی گئی، جب اپنا موقع پڑا تو یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد۔ یہ بات بہت قابل غور ہے کہ سیدہ کا مقدمہ تھا، مولا علی کی گواہی نہیں مانی، وہ اپنے مقدمے آئے تو سب کے فیصلے مولا علی سے کروائے۔ اب صرف دو فیصلے سناتا ہوں، سننا میرے نوجوانوں۔ مولا علی کے دو فیصلے، جب اپنا مقدمہ آیا تو کہا علی کو بلاؤ۔ ایک بہت مالدار آدمی تھا، وہ مر گیا، اس کے ایک جوان بیٹی بھی تھی اور بے پناہ خزانہ بھی تھا۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی، اس کے 3 غلام تھے، اس نے وصیت کی کہ میرے ایک غلام کو میری ساری دولت دے دی جائے اور میری بیٹی سے شادی کر دی جائے، ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے، ایک غلام کو قتل کر دیا جائے۔ نام کسی کا لکھا نہیں، بلا صلوات حوالے والا کو ہے مولا کے صدقے میں یہاں تو کوئی لے کے جائیے گا، نام کسی کا نہیں لکھا۔
کہ ایک کو میرا داماد بنایا جائے، خزانہ دے دیا جائے، بیٹی کی شادی کر دی جائے، ایک کو آزاد کر دیا جائے، ایک کو قتل کر دیا جائے۔ اب جو یہ تین کے پاس پہنچے، اب نام تو ہے نہیں وصیت میں کسی کا، تو کہا علی کو بلاؤ، اب علی کو بلاؤ، اب پھنسے، اب بلاؤ علی کو۔ مولا علی کو طلب کیا گیا، آئے، کہا یا علی ان تینوں نے ہمیں مشکل میں پھنسا دیا۔ ارے تم تینوں نے پورے اسلام کو پھنسا دیا، کئی تینوں نے مشکل میں پھنسا دیا۔ کہا کیا؟ کہ وہ مرنے والا مر گیا اور وصیت کر گیا، نام لکھا نہیں۔ کہا ایک کو داماد بنایا جائے، دولت دے دی جائے، ایک کو آزاد کر دیا جائے، ایک کو قتل کر دیا جائے۔ مولا علی نے کہا قمبر، کہا جی حضور، کہا اپنی تلوار لانا، اپنی تلوار نہیں دی، علی کی تلوار ہر ہاتھ سے اٹھے گی کہاں، کہا اپنی تلوار لانا، قمبر نے تلوار دی۔ علی نے ایک سے کہا، پہلے غلام سے، یہاں آؤ، یہ تلوار اٹھاؤ۔ اس نے تلوار اٹھائی، کہا جاؤ وہ اپنے مالک کی قبر کھود کے اس کا سر کاٹ لاؤ، خزانہ بھی تمہارا، اس کی بیٹی بھی تمہاری۔ اس نے تلوار کو چھوڑا، کہا بھوکا مر جاؤں گا، یہ نہیں کرنے جاؤں گا۔ کہا تم کنارے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرے سے کہا تم آؤ، کہا یہ تلوار اٹھاؤ، قبر کھودو، اپنے مالک کا سر کاٹ لاؤ۔ وہ ایک قدم بڑھا، زمین نے لعنت کی، واپس آ گیا۔ کہا یا علی میں بھی یہ نہیں کروں گا۔ اب تیسرے سے کہا تلوار لو اور جاؤ، تیسرا دوڑا، یہ بڑا لالچی تھا، یہ تیسرا بڑا لالچی تھا، یہ دوڑا، منہ میں دولت کا خون لگا ہوا تھا، ارے ہمیشہ سے غنی بننے کا چسکا لگا۔ یہ دوڑا تلوار لے کے۔ مولا نے کہا قمر پیچھے جاؤ، قبر پر پہنچا، قبر کو کھودا، میت کو نکالا، تلوار کو اٹھایا کہ قمر نے گدے پر ہاتھ رکھ دیا اور کھینچتے ہوئے مولا علی کے پاس لایا۔ مولا علی نے کہا اب سنو فیصلہ، یہ جس نے تلوار اٹھانے سے انکار کیا، دولت بھی اس کی، مرنے والے کی بیٹی بھی اس کی، یہ جو ایک قدم آگے بڑھ کے لوٹ آیا، اسے آزاد کر دو۔ یہ جو مالک یہاں تلوار لے کے صلوات بھیجو محمد بھائی الگ الگ صلوات کے بجائے اجتماعی صلوات بھیجو۔ تھک گیا۔ اب کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 70 مرتبہ کہا ہے نا، اس کا مطلب کم سے کم 70 بار مولا علی سے فیصلے کروائے۔ کیسے کیسے فیصلے؟ ایک شخص دربار میں لایا گیا، جلاد بلایا گیا، وہ کہا گیا اس کا سر اتارو۔ سلمان گزر رہے تھے، کہا کیوں مار رہے ہو اسے؟ کہ یہ کفر بک رہا ہے۔ کہ کیا کفر بک رہا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے کہ میں حق سے بھاگتا ہوں، یہ کہتا ہے میں فتنے و فساد کو دوش سکتا ہوں، یہ کہتا ہے بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں، یہ کہتا ہے ایک ایسی چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے، یہ کہتا ہے بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، یہ کافر ہے۔ سلمان نے کہا ٹھہرو، کفر و ایمان کا فیصلہ تب ہوگا جب کل ایمان آ جائے گا۔ بھائی آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ جب کل ایمان آ جائے، مولا علی آئے، کہ کیوں مار رہے اس بیچارے کو؟ کہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق سے بھاگتا ہے، یہ فتنے و فساد کو دوش رکھتا ہے، یہ بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہے،
یہ بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے، یہ ایک ایسی چیز پر ایمان لایا ہے جو نہ بولنا جانتی نہ چلنا۔ کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ مولا نے کہا میں کہتا ہوں یہ مومن ہے۔ بھائی ڈکشنریاں بدلی ہوئی ہیں، لغتیں بدلی ہوئی ہیں، سقیفہ کی لغت اور ہے، غدیر کی لغت۔ کہا میں کہتا ہوں یہ مومن۔ کہا یا علی یہ کہہ رہا ہے میں حق سے بھاگتا ہوں۔ مولا نے کہا تم حق سے نہیں بھاگتے؟ کہا کیسے؟ کہا موت حق ہے، تم بھی تو موت سے بھاگتے ہو، میں ہوتا تو کہتا بھاگتے نہ ہوتے تو حق کا میدان کیوں جاتے؟ کہا یا علی یہ کہہ رہا ہے کہ میں فتنے و فساد کو دو سکتا ہوں۔ مولا علی نے کہا قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تم اپنے مال کو بھی چاہتے ہو، تم اپنی اولاد کو بھی چاہتے ہو۔ کہا یہ کہتا ہے بغیر ذبح کیا جانور کھاتا ہوں۔ کب مچھلی کو ذبح ہوتے کب دیکھا؟ کہا یہ کہتا ہے ایسی چیز پر ایمان لایا جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا۔ کہا قرآن کو کب چلتے دیکھا؟ قرآن کو کب بولتے دیکھا؟ کہا یا علی یہ کہہ رہا ہے بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں۔ کہا اللہ کو کب دیکھا؟ بھیجے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے اس سے پہلے کہ لوگ جانے لگے میں خود ہی اتر آؤں گا، اس لیے کہ ہم سے جو مجلسیں پڑھوائی جاتی ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اس لیے نہیں کہ بہت اچھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بہت چھوٹی پڑھتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی 2020 والے مزاج بن گئے۔ تو کہا یا علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ تو مومن نکلا، جسے خلافت نے کافر کہا وہ مومن۔ اس کا مطلب سقیفہ کی لغت اور ہے، غدیر کی لغت اور ہے۔ اب میرے بچوں برا نہ ماننا، اب سمجھے ابو سفیان مسلمان کیوں کہلاتا ہے، ابو طالب غیر مومن کیوں کہلاتے ہیں؟ ارے یہ ان کی لغتوں کی غلطی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کم سے کم 70 فیصلے مولا علی نے کیے، کم سے کم اس کے مطابق۔ یوں تو سینکڑوں میں پوری کتابیں قضائے امیر المومنین کے نام سے مولا علی کے فیصلے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کم سے کم دشمن کا 70 مرتبہ کہنا بتا رہا ہے کہ 70 فیصلے کیے اور تسلیم کیے۔ جناب سیدہ کے معاملے میں تردید کی، بس سنیے تمام اپنے معاملے میں تسلیم کیا۔ یہ دشمن کا مزاج ہے کہ جو اپنی مرضی کے مطابق ہو وہ مان لیا جائے، جو اپنی مرضی کے خلاف ہو اس کی تحقیق کی جائے۔ یہ مزاج آپ نہ رکھیے۔ یہ آج بھی چل رہا ہے کہ جو نماز کے لیے کہا جائے مانا جا رہا ہے، روزے کے لیے کہا جائے مانا جا رہا ہے، جو عزاداری کے لیے کہا جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ آج مزاج ہم میں بن رہا ہے کہ نماز کی فضیلت یس، روزے کی فضیلت یس، حج کی فضیلت یس، عزاداری کی بات آئی کہ بس صلوات بھیجے محمد۔ عزاداری کا مسئلہ آیا، زنجیر کا مسئلہ آیا، قمع کا مسئلہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہاں کا مزاج ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، کہاں صاحب کیوں نہیں؟ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تسلیم۔ ارے ماں کے پیروں کے نیچے جنت تسلیم ہے، سیدہ کے بیٹے کی عزاداری کے صدقے میں جنت، اس کی تردید۔ بیدا صلوات بآواز بلند پڑھ دے محمد۔
سنیے گا آخری بات گفتگو تمام کر رہا ہوں. عزاداری کی بات آئی تو چھواروں جیسے منہ کدو بن گئے. صلوات بھیجے محمد صلوات بھیجے محمد. ادھر محرم آیا ساری تبلیغ شروع ہو گئی کہ نماز نہیں پڑھی تو رونا کام نہیں آئے گا. ایسے جیسے عزاداری بیریگیٹنگ ہے. عزاداری ایک بیریگیٹنگ ہے مسجد کے باہر کہ عزاداری کی وجہ سے لوگ مسجد میں جانے سے رکے ہوئے ہیں. ایسا سمجھایا جا رہا ہے جیسے جتنی بھی بے عملی ہے معاذ اللہ وہ عزاداری کی وجہ سے کہ عزاداری کرنے والے مسجد میں نہیں جاتے. عزاداری مسجد میں نہیں جانے دے رہی ہے. ارے کیا بات کرتے ہو. 10 دن پہلے کا واقعہ یاد کرو. ہمارے ملک کا پی ایم جو مسجد میں گیا اذان کی وجہ سے نہیں ہے. عزاداری پہنچائے گی مسجد. عزاداری مسجد پہنچائے گی. اور اگر جو عزاداری کا بغیر مسجد میں جائے گا وہ عبادت گزار نہیں بنے گا. یہ بنے مسجد ملک کے پی ایم نے بھی جا کے وہاں نوحہ پڑھا ہے. نوحہ عزیزو عزاداری ہی پہنچاتی ہے. عزاداری محبت کے پھول کھلاتی ہے. عزاداری ہی اتحاد کراتی ہے. عزاداری ہی جھگڑے مٹاتی ہے. اور تم عزاداری ہی میں جھگڑے کر رہے ہو کہ آنسوؤں پر تحقیق ہوگی, خون کے ماتم پر تحقیق ہوگی. ارے بھائی خون کے ماتم پر کیا تحقیق کہ خون کا ماتم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. خون کا ماتم تو ہوتا ہی خون کی وجہ سے. اب سنیے ہمارے نوجوان سنیں. نہیں میں اتنا نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ میری پٹرول ٹنکی بہت چھوٹی ہے. صلوات بھیجے محمد. اتنا دھان پان ہوں میں کہ اب اپنے بچوں کو گود میں نہیں اٹھا پاتا ہوں. ان کو لاتا ہوں کہ چکر اکر آئے تو یہ اٹھا لے گود میں. ایک اپنی لمٹ ہے. انشاءاللہ ابھی تو 2 دن ہے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں پڑھتے رہیے, میں کہوں گا آپ صاحب آتے رہیے. صلوات بھیجے محمد. 2 دن اور آ جائیے انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ تحقیق اس پہ کہ عزادار جنت کیسے جائے گا اس پہ تحقیق ہوگی. رونے سے جنت کیسے مل جائے گی اس پہ تحقیق. ارے اس پہ تحقیق نہ کیجئے, تصدیق کیجئے. اس لیے کہ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے, یہ معصوموں کا وعدہ ہے.
معصوموں میں، اور جو معصوم کہہ دے وہ ہو کے رہتا ہے۔ نہیں، میں بے دلیل بات نہیں کرتا، جو معصوم کہہ دیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ بہت سے واقعات نبی نے واقعات ہونے سے 50 برس پہلے بیان کی۔ نبی نے دنیا سے جاتے وقت بہت سے واقعات بتائے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ نبی نے بتایا میرے بعد میری امت گمراہ ہو جائے گی، ہوئی کہ نہیں؟ میرے بعد شریعت تبدیل کی جائے گی، تبدیل ہوئی کہ نہیں؟ میری ایک زوجہ علی سے لڑنے نکلے گی، نکلی کہ نہیں؟ مجھے بتائیے، نبی نے کہا میری ایک زوجہ علی سے لڑنے نکلے گی، نکلی کہ نہیں؟ کہا ایک جگہ اس پہ کتے بھونکیں گے، بھونکیں کہ نہیں؟ فرمایا میرے ممبر پر بندر اچکیں گے، بنی امیہ اچکے کہ نہیں؟ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، قتل کیا کہ نہیں؟ جو نبی نے کہا، معصوم نے کہا، وہ ہوا کہ نہیں؟ ارے جو اہل بیت کے لیے کہا وہ ہو کے رہا، جو اصحاب کے لیے کہا وہ ہو کے رہا، جو ازواج کے لیے کہا وہ ہو کے رہا، تو جو عزادار کے لیے کہا وہ بھی ہو کے رہا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تم جیو، تم جیتے رہو، تم کم سن ہو، تم آداب کرو، یہ ہم کہیں کہ تم جیو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنے عزیزان گرامی، تو جو کہا وہ ہو گرا۔ تو بھئی عزاداروں کے پیروں میں کون سے کانٹے چبھے کہ وہ جنت نہیں؟ ارے ان کا وعدہ ہے، ان کا وعدہ۔ اور ایک بیوی کی تمنا ہے جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، جس کا گھر جلا دیا گیا، جس کا بچہ مار ڈالا گیا، جسے بھرے دربار میں جھٹلایا گیا، وہ بیٹھی ہوئی چکی چلا رہی تھی، وہ بیٹھی ہوئی چکی چلا رہی تھی کہ کسی بچے نے گلے میں باہیں ڈال دی، گرم گرم آنسو گرے، مڑ کے دیکھا حسین سسک رہے ہیں، آواز دی میرے لال رو رہے ہو؟ کہا اماں ابھی مسجد میں تھے، نانا کے دائیں زانوں پر بھائی بیٹھے تھے، بھیا حسن مجتبیٰ بائیں پہ ہم بیٹھے تھے، نانا نے بھیا کا رخسار چوما، اماں ہم نے بھی اپنا چہرہ بڑھایا، مگر نانا نے ہمارا رخسار نہیں چوما، نانا نے ہمارے گلے پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اماں 3 بار ایسا ہوا، ہمیشہ نانا نے جو بڑے بھائی کے ساتھ کیا وہی ہمارے ساتھ، لیکن آج ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اور، ان کا دہن چوما ہمارا گلا، اماں ہمارا دل دکھ گیا۔ اٹھی، بچے کی انگلی پکڑی، سر پر ادا ڈالی، تیزی سے بس میں نبی میں آئی، سلام کیا، کہا بابا میرا حسین رو رہا ہے، کہا ہمارے قریب آؤ، تمہارا باپ بھی رو رہا ہے۔ اب جو دیکھا تو نبی بھی رو رہے، کہا بابا آپ بھی رو رہے، کہا ابھی تم بھی رو گی، ابھی علی بھی رو گی، کہا بابا کیا بات ہوئی؟ کہا ہم نے جس کے گلے پر ہونٹ رکھے، آج جس گلے پر ہونٹ رکھے، اسی گلے پر ایک دن کن خنجر رکھا ہوا کہ 3 دن کا پیاسا مار ڈالا۔ ارے سیدہ کہاں برداشت کرتی؟ غش آیا، پھر اٹھ کے بیٹھی، آواز دی ابو الحسن، ہماری بیٹی کے داہنی طرف بیٹھی، بیٹا حسن
अम्मा का बाजू पकड़ लीजिए, वाक़या करबला सुनाया। कहा बाबा कब हो गए? कहा हम नहीं होंगे, ये अली भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, ये हसन भी नहीं होंगे। एक सवाल किया, बाबा कोई नहीं होगा, मेरे बच्चे को रोएगा क्या? माशाअल्लाह, कौन रोएगा? कौन? अल्लाह खल्क करेगा जो तुम्हारे बच्चों पर रोए। ये सुनना था कि जरा सा दिल को करार मिला तो मौला हुसैन उठे और नाना के गले में बाहें डाली। कि नाना मेरे रोने वालों को क्या इनाम दिया? क्या मेरा लाल शाफ़े महशर है, शफात आपके रोने वालों को। बाप के गले में बाहें डाली, बाबा का साथी ये कौसर है, शफात आपके रोने वालों को। का भैया आप का जन्नत के जवानों के सरदार हैं, शफात आपके चाहने वाले। ऐसी मजलिस आसमान वालों ने देखी नहीं थी कि जब बेटा माँ के गले से लिपटा, माँ मेरे आज़ादारों को क्या इनाम दीजिएगा? क्या मेरे लाल दरे जन्नत में खड़ी हो जाऊंगी तब तक एक रोने वाला। हालांकि इतना रो है माशाअल्लाह, चांद रात से रो रहे और फिर रोने, और रोने के लिए फरमाइशें होती हैं। आज ये पढ़ दीजिए, आज वो पढ़ दीजिए। कल हमारे जावेद भाई ने फरमाइश की कि जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ दीजिए। हमारे मोहल्ले के बच्चों ने फरमाइश की बीबी ज़ैनब के मसाइब पढ़ दीजिए। तो रोने से आपका दिल नहीं बढ़ता। ये रोना रोना नहीं है। छठे इमाम ने फरमाया जो हमारे जद्द मजलूम पर रोता है वो हमारी दादी की नुसरत करता है। लेकिन फ़ज़ाइल में मैं बहाने बनाने का आदी नहीं हूँ। मेंबर बहुत ही इखलास की जगह है, लेकिन मैं ज़ाकिरी के लिए अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उसका सही सबब बयान करता हूँ। 2 दिन से निहायत में अलील था, आज भी कमर और पीठ में इतना दर्द था, लेकिन फिर मैं हाजिर हुआ इसलिए कि मुझे आपकी तवज्जुहात पर यकीन है कि मैं फ़ज़ाइल पढ़ूंगा तो नौजवान नारे लगाएंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे, इससे मुझे ताकत मिलेगी। जब एक ज़ाकिर फ़ज़ाइल पढ़ता है, नौजवान नारे लगाते हैं तो पढ़ने वालों को ताकत मिलती है। मगर जब आप चीख कर होते हैं तो उसे ताकत मिलती है जिसकी पसलियाँ टूटी हुई है, उसे सहारा मिलता है। रोने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए। और आज तो जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट पढ़ूंगा, आपके हुक्म की तामील हो जाएगी। देखिए जनाब अली अकबर और मौला हुसैन, 1000 मरतबा आपने सुना है बूढ़ा बाप। देखिए ये लफ्ज़ अजब सा है। इमाम हुसैन का सिर्फ 57 बरस का है। 57 बरस का आदमी अधेड़ तो कहा जाता है, बूढ़ा नहीं कहा जाता। लेकिन इमाम हुसैन क्यों कहलाते? ज़ईफ़ बाप। आपकी रीश मुबारक में सफ़ेदी आ गई, आपके बाल सफ़ेद हो गए। आपको मालूम है ये बूढ़े क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? इब्न ज़ियाद मलून का दरबार है, यही ज़माना है, अल्लाह उसके अज़ाब में इजाफा करे। और अनस जैसा सहाबी बैठा, इब्न ज़ियाद ने छड़ी ली तो इमाम के सूखे होठों पर फोड़ना शुरू किया। कि अनस ने कहा इब्न ज़ियाद अरे छड़ी को हटा ले, मैंने नबी को इन होठों को चूमते देखा है। फिर उस मलून ने अपनी छड़ी से हजरत की रीश मुबारक से बेअदबी शुरू। तो इब्न ज़ियाद ने कहा फर्जंदे रसूल तुम तो बहुत जल्दी बूढ़े हो गए, फर्जंदे रसूल तुम तो बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। कोने से बहन खड़ी हुई, इब्न ज़ियाद मेरा भाई बूढ़ा हुआ नहीं, जवान बेटे के कमरे
بھائی روایت میں ہے کہ جب تک جناب علی اکبر زندہ تھے مولا حسین کے بالوں میں سیاہی تھی. جناب علی اکبر زندہ تھے ان کی ریش مبارک میں سیاہی تھی. لیکن ادھر بیٹے نے سلام کیا, آواز دی بابا میرا آخری سلام, سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال. ارے سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال, کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بہار. بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی, صاحب بتاؤ کیا میری گودی ہو. اللہ ماشاء اللہ. صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر. میر انیس نے قیامت کی سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال. حضرت نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال, کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال. بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی, صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر, کہتا ہے کون رنگ تڑپ کر پدر پدر. ارے کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شہر. اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. عزیزو یہ دو مصرے میں ابھی نہیں پڑھوں گا, بیت میں ابھی نہیں پڑھوں گا. جناب ام لیلہ کے صدقے میں ہماری ماں بہنوں کی گودیاں آباد رہے, ان کے بچے جناب علی اکبر کے صدقے میں پروان چڑھے. دیکھیے اللہ نے ماں کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے جو باپ کے پاس بھی نہیں. یہ ہماری بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گے جو صاحب اولاد ہے کہ ماں کو ایک ایسی صلاحیت ہے, اس کے پاس صلاحیت ہے جو باپ کے پاس بھی نہیں. وہ صلاحیت یہ ہے کہ 10 بچے جمع ہو کے چیخ رہے ہیں, لیکن اگر ماں کا اپنا بچہ رونے لگے تو ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے. یہ ماں کو ایک صلاحیت دی گئی ہے. باپ سنیے, ارے کرتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر, نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر. ارے کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شہر. اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں, آواز یہ اسی کی پہچان. آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں. جناب ام لیلہ کو دلاسا و تسلی دے کے مولا حسین چلے. بازاداروں آپ نے بہت حق ادا کرنے کی کوشش کی, خوب رو چکے آپ. جناب مختار نے جب انتقام لیا تو حمید ابن مسلم سے پوچھا, اے حمید اتنا بتا کربلا میں کبھی تجھے بھی رونا آیا؟ کہا ایک مرتبہ میرا کلیجہ پھٹ گیا. کہ وہ کون سا منظر تھا کہ جب جوان بیٹا گھوڑے سے گرا, 57 برس کے امام دوڑنے لگے. اللہ تعالیٰ 57 برس کے حسین دوڑنے لگے. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا دوڑتے دوڑتے گرے پھر اٹھ گئے, پھر گرے پھر اٹھ گئے, مجلس تمام ہے, پھر گرے پھر اٹھ گئے. کب میں نے گنا 9 مرتبہ حسین ابن علی زمین پر گرے مگر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لیکن اب جو دیکھا علی ایریا لگا ہوا ہے, کہا اب اٹھا نہ گیا, کب میرا کلیجہ